بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ام کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے لیاقت علی خان، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ ان کا قتل 7 دہائیوں کے بعد بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کریں۔ آج 16 اکتوبر ہے۔ 72 برس قبل آج ہی کے دن پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ آج اس واقعے کو ہوئے لگ بھگ 7 دہائیاں گزر چکی ہیں، مگر اب تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ پاکستان کی تاریخ کا رخ بدلنے والا یہ واقعہ کسی بڑی سازش کا شاخسانہ تھا یا کسی انتہا پسند کا انفرادی فعل۔ اس قتل کے 10 روز بعد ہی یعنی 25 اکتوبر 1951 کو اس وقت کی حکومت نے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا جو فیڈرل کورٹ کے جج جسٹس محمد منیر کی سربراہی میں پنجاب کے مالیاتی کمشنر جناب اختر حسین پر مشتمل تھا۔ اس کمیشن کا دائرہ کار لیاقت علی خان کے قتل کے محرکات کا پتہ چلانا نہیں بلکہ یہ معلوم کرنا تھا کہ لیاقت علی خان کو کن حالات میں قتل کیا گیا، اس موقع پر حفاظتی اقدامات کیسے تھے، انتظامات کی کمی اور ناکامی کی ذمہ داری کس پر ہے، اور کسی ایسی تقریب جہاں صف اول کے قائدین موجود ہوں وہاں سیکیورٹی انتظامات کس نوعیت کے ہونے چاہیے۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ 17 اگست 1952 کو شائع کی تھی۔ در حقیقت اس کمیشن کا دائرہ کار محض انتظامی غفلت کا جائزہ لینا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب اور سرحد کے پولیس افسران قتل کی تفتیش پر توجہ دینے کی بجائے غفلت کے الزامات کی صفائی پیش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کمیشن کی رپورٹ شائع ہوئی تو لیاقت علی خان کی بیوہ بیگم رانا لیاقت علی خان نے ہی نہیں بلکہ عوام نے بھی اسے مسترد کرنے کا اعلان کیا۔ اس کمیشن کی رپورٹ کی اشاعت کے 10 دن بعد 26 اگست 1952 کو پاکستان کے انسپکٹر جنرل اسپیشل پولیس نواب زادہ اعتزاز الدین کراچی سے بذریعہ ہوائی جہاز پشاور جا رہے تھے جب طیارہ کھیوڑہ کے مقام پر حادثے کا شکار ہوا۔ صاحبزادہ اعتزاز الدین بھی لیاقت علی خان کے قتل کی تفتیش کر رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اس کیس کے بعد اہم کاغذات کی فائلیں بھی تھیں جو اس حادثے کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو گئیں۔ حکومت نے اس کمیشن کی رپورٹ پر بیگم رانا اور عوامی رد عمل کے پیش نظر ایک اور رپورٹ تیار کروائی جس کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ایک معروف سراغ رساں CW یورین کی خدمات حاصل کی گئیں۔ CW نے اس خدمات کے عوض 10,000 برطانوی پاؤنڈ بطور معاوضہ حاصل کیے اور 28 نومبر 1954 سے 16 جون 1955 تک قتل کی تفتیش کرتے رہے۔ 25 جون 1955 کو ان کی رپورٹ اشاعت کے لیے جاری کی گئی۔ ان کی تفتیش کا حاصل یہ تھا کہ لیاقت علی خان کا قتل کسی سازش کا شاخسانہ نہیں تھا بلکہ ایک قاتل کا ذاتی فعل تھا۔ اسی دوران محکمہ پولیس نے CID انسپکٹر شیخ ابرار احمد کو لیاقت علی خان کے قتل کی تفتیش پر مامور کیا۔ شیخ ابرار احمد اس قتل کے وقت جلسہ گاہ میں موجود تھے اور انہی نے لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر پر گولیاں چلانے والے انسپکٹر محمد شاہ کے ہاتھوں سے ریوالور چھینا تھا۔ شیخ ابرار احمد کی تیار کردہ رپورٹ ان کی خود نوشت سوانح نقوش زندگی میں شامل ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لیاقت علی خان کا قتل اگرچہ سید اکبر کا ذاتی فعل تھا، تاہم انہوں نے بین السطور بعض اخبارات کو سید اکبر کی ذہنی حالت کو تبدیل کرنے کا ذمہ دار قرار دیا، جن میں لیاقت علی خان اور بیگم رانا لیاقت علی خان کے خلاف معاندانہ مواد کی اشاعت معمول کی بات تھی، اور اسی زمانے میں ایران کے وزیر اعظم رزم آرا کے قتل کی خبروں کو غیر معمولی کوریج دی گئی تھی۔ وینکٹ رامانی نے اپنی کتاب پاکستان میں امریکہ کا کردار میں تحریر کیا ہے۔ ٹرومین انتظامیہ کو کوریا کی مسلسل جنگ میں اس کی مداخلت کی بنا پر کانگریس کی روز افزوں نکتہ چینی کا سامنا تھا۔ بہت سے نکتہ چینوں کا کہنا تھا کہ امریکہ نے زیادہ تر بوجھ اٹھا رکھا ہے اور اسے زیادہ تر جانی نقصان بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ بہت کم ایشیائی ملکوں نے اس فوجی مہم میں شرکت کی۔ وزیر خارجہ ڈین ایچی سن کا خیال تھا کہ پاکستان کو اقوام متحدہ کی کمانڈ میں اہم کردار ادا کرنے پر آمادہ کرنے کی نئی کوشش کے لیے یہ مناسب وقت تھا۔
مزید لکھا گیا کہ ڈینیسن نے پاکستان میں امریکی سفیر کو پاکستانی حکام سے فوری رابطہ کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے انہیں ہوشیاری سے رہنمائی بھی فراہم کی۔ جس نقطے پر زور دیا جانا تھا وہ خود اپنی سلامتی کے بارے میں پاکستان کے خدشات تھے۔ ایچیسن نے یہ مشورہ دیا کہ وارن لیاقت علی خان کو یہ یاد دلائیں کہ اگر اقوام متحدہ کے ارکان کوریا کی فوجی مہم میں ٹھوس تعاون فراہم کرنے میں ناکام رہے تو اس کے نتیجے میں اجتماعی سلامتی کا نظام ختم بھی ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ پاکستان اس امر سے آگاہ ہے کہ اقوام متحدہ کے دوسرے ملکوں کو بھی کسی روز جارحیت کا نشانہ بننے پر اقوام متحدہ کے وسائل کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وارن نے 11 مئی 1951 کو یہ مسئلہ لیاقت علی خان کے گوش گزار کیا۔ لیاقت علی خان بھی زیرک سیاستدان تھے۔ انہوں نے اس مسئلے کو الٹنے اور پاکستان کے لیے ممکنہ حد تک بہترین شرائط حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کی ضرورت پاکستان کے لیے ایک موقع ہے۔ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر امریکہ ان سے مشرق وسطیٰ میں تعاون یا کوریا میں استعمال کے لیے ایک یا زیادہ ڈویژن کی پیشکش کا طلبگار تھا تو پھر وہ پاکستان کے معاملے میں کس قسم کی ذمہ داری قبول کرے گا؟ اگر وہ امریکہ کا ہاتھ پکڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا امریکہ کشمیر کے مسئلے پر ان کی حمایت کرے گا؟ نہرو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کروانے پر تلے ہوئے تھے۔ نہرو کے طرز عمل کو ناکام بنانے کے لیے امریکہ کیا قدم اٹھائے گا؟ کیا امریکہ پختونستان کا شوشہ ختم کروانے میں پاکستان کی مدد کرے گا؟ امریکہ ان سے ایک ایسے فیصلے کی خواہش کر رہا تھا جو مغرب کے ساتھ ایک ناقابل تلافی رشتے پر دلالت کرتا رہا۔ وہ یہ فیصلہ کرنے پر تیار تھے۔ کیا امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنے پر تیار تھا؟ لیاقت علی خان نے وہ قیمت بیان کر دی تھی جو وہ امریکہ سے وصول کرنا چاہتے تھے۔ ایچیسن نے اس کا جو جواب دیا وہ اس زمانے میں برصغیر کے مسائل کے بارے میں امریکی حکومت کے رویے کی واضح ترین نشاندہی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے سفیر وارن کو مطلع کیا کہ اگر لیاقت علی خان فوج فراہم کرنے کی پیشکش کو امریکہ کی طرف سے کشمیر اور پختون مسائل پر مکمل اور غیر مشروط حمایت سے منسلک کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ اس قسم کا امریکی اقدام انڈیا اور افغانستان کی حکومت کو مکمل طور پر برگشت کرنے کا موجب بنے گا۔ جہاں تک ایچیسن کا تعلق تھا، کوریا کے لیے پاکستانی فوج کی پیشکش کو کوریا کے براہ راست تعلق نہ رکھنے والے دوسرے مسائل پر دورس سیاسی حمایت سے سودے بازی کی بنا پر قبول نہ کیا جا سکتا۔ اب سے چند برس پہلے امریکہ کی نیشنل آرکائیوز ڈپارٹمنٹ نے اپنی دستاویزات عوام کی رسائی کے لیے کھولیں تو ان میں سے ایسے خطوط اور ٹیلی گرام بھی موجود نظر آئے جن کا مطالعہ سے لیاقت علی خان کے قتل کی بعض گرہیں کھلتی نظر آتی ہیں۔ ان میں پہلی دستاویز 7 ستمبر 1951 کو کراچی میں امریکی سفیر ایوار وارن کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ ایچیسن کے نام بھیجا گیا ایک ٹیلی گرام ہے جس کا نمبر ہے 251 اور اس پر کانفیڈینشیل کے الفاظ تحریر ہیں۔ اس ٹیلی گرام کے مطابق اس شام پاکستان کے وزیر خزانہ غلام محمد نے امریکی سفیر سے چائے پر ملاقات کی۔ سفیر کے مطابق غلام محمد شدید بیماری کے بعد تیزی سے صحت یاب ہو رہے تھے۔ غلام محمد نے وارن سے درخواست کی کہ وہ حسب ذیل پیغام امریکی وزیر خارجہ تک پہنچا دیں۔ اگلے ہفتے ظفر اللہ خان واشنگٹن پہنچ رہے ہیں، از راہ کرم ان سے ملاقات کر لیجئے۔ انہیں توقع ہے کہ آپ ان سے اپنے گھر پر ملاقات کریں گے اور انہیں ہیری مین سے ملاقات کے لیے بھی وقت دلوا دیں گے۔ یہاں ہیری مین سے مراد غالباً ہیری ایس ٹرومین ہے جو اس وقت امریکہ کے صدر تھے۔ امریکی سفیر وارن نے اس ٹیلی گرام میں مزید لکھا کہ غلام محمد کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی تعمیر اور مسلم دنیا کو کمیونزم کے خلاف منظم کرنے کا نصب العین پورا کیے بغیر مرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ان کی خواہش ہے کہ آپ یہ بات جان لیں کہ ظفر اللہ خان گورمانی اور خود انڈیا کی چھیڑ خانی کو جنگ میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ دسمبر میں 3 ہفتے کے لیے امریکہ آنا چاہتے ہیں اور اس موقع پر آپ سے ملاقات کا خواہاں ہیں۔ اس پورے بیان میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ غلام محمد اپنے اس پیغام میں امریکی وزیر خارجہ کو جس امر کی یقین دہانی کروا رہے تھے وہ یہ تھا کہ وہ اور ان کے 2 رفقا انڈیا کی چھیڑ خانی کو جنگ میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ ایک نو آزاد ملک کے وزیر خزانہ کو ایک عالمی طاقت کے وزیر خارجہ کو یہ یقین دہانی کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا سبب وینکٹ رامانی کی کتاب کے اوپر درج کیے اقتباس سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ اسی زمانے میں 27 جولائی 1951 کو لیاقت علی خان نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے انڈیا کو مکہ دکھایا تھا۔ اس ٹیلی گرام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غلام محمد اپنی علالت کے باعث کاروبار حکومت چلانے کے لیے مکمل طور پر فٹ نہیں تھے۔ اندرونی اطلاعات یہ بھی تھیں کہ انہیں اور گورمانی کو ان کے عہدوں پر ہٹایا جانے والا تھا۔
لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر کو نائب وزیر اعظم اور نواب محمد اسماعیل کو پنجاب کا گورنر بنانا چاہتے تھے۔ امریکی سفیر سے غلام محمد کی اس ملاقات سے 12 دن پہلے 25 اگست 1951 کو لیاقت علی خان نے امریکی وزیر خارجہ کے نام ایک خط تحریر کیا جس میں پاکستان کے لیے دفاعی ساز و سامان کی درخواست کی گئی تھی۔ خط کے مشمولات کی اہمیت کے پیش نظر اسے ڈاک یا کسی اور ذریعہ سے بھیجنے کی بجائے سیکریٹری خارجہ اکرام اللہ کے ہاتھ بھیجا جانا زیادہ محفوظ اور مناسب خیال کیا گیا، مگر اتنا اہم خط جو ایک ملک کے وزیر اعظم نے ایک عالمی طاقت کے وزیر خارجہ کو تحریر کیا تھا، 2 ماہ کی غیر معمولی تاخیر کے بعد اس وزیر اعظم کے قتل کے 2 دن بعد 18 اکتوبر 1951 کو امریکی وزیر خارجہ کو پہنچایا گیا۔ لیاقت علی خان کے قتل کے 8 دن بعد ایک رپورٹ نما مضمون بھوپال سے شائع ہونے والے اردو روزنامہ ندیم میں شائع ہوا۔ اس مضمون کی سرخی تھی، کیا لیاقت علی خان کا قتل امریکہ کی گہری سازش کا نتیجہ ہے؟ 30 اکتوبر 1951 کو دلی میں امریکہ کے سفارت خانے نے اس مضمون کی تلخیص کا ترجمہ ایک خفیہ ٹیلی گرام کے ذریعے امریکی وزارت خارجہ کو روانہ کیا۔ مضمون کی تلخیص کچھ یوں کی گئی کہ پاکستان کے وزارت خارجہ کے مطابق برطانیہ نے پاکستان پر ایران کے سلسلے میں تعاون کرنے کا دباؤ ڈالا۔ امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران پر اثر و رسوخ استعمال کر کے اس پر دباؤ ڈالے کہ ایران تیل کے کنویں امریکہ کے حوالے کر دے۔ لیاقت علی خان نے امریکہ کی درخواست مسترد کر دی۔ امریکہ نے کشمیر پر خفیہ معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دی۔ لیاقت نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کے تعاون کے بغیر آدھا کشمیر لے لیا، باقی کشمیر بھی پاکستان حاصل کر لے گا۔ لیاقت نے امریکہ سے ہوائی اڈے خالی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لیاقت کا مطالبہ واشنگٹن پر بم بن کر گرا۔ امریکہ کے حکمران پاکستان کے ہوائی اڈوں سے روس کو فتح کرنے کے جو خواب دیکھ رہے تھے وہ چکنا چور ہو گئے۔ امریکہ نے لیاقت کو قتل کرانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ قاتل مسلمان ہو تاکہ بین الاقوامی پیچیدگیاں دور کی جا سکیں۔ امریکہ پاکستان میں کوئی باغی تلاش نہ کر سکا، جیسا کہ وہ ایران اور عراق میں کامیاب رہا تھا۔ امریکی حکمرانوں نے یہ ذمہ داری کابل کے امریکی سفارت خانے کو سونپی۔ سفارت خانے نے پشتون لیڈروں سے رابطہ کیا اور انہیں یقین دلایا کہ اگر لیاقت علی خان کو قتل کروا دیا جائے تو امریکہ 1952 تک پختونستان قائم کرا دے گا۔ پشتون لیڈروں نے سید اکبر کو قتل کی ترغیب دی اور اسے بھی موقع پر ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ سازش کا پتہ نہ چل سکے۔ امریکی حکومت کے لیاقت علی خان کے ساتھ اختلافات گراہم کی رپورٹ سے ظاہر ہوئے جو اس نے سپریم کورٹ میں پیش کی۔ گراہم نے اچانک پاکستان کی مخالفت شروع کر دی تھی، حالانکہ پہلے کبھی اس نے اشارہ نہیں دیا تھا۔ لیاقت کے جسم سے ملنے والے خالی کارتوس امریکی ساختہ تھے جس کو اعلیٰ امریکی افسر استعمال کرتے تھے اور وہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھے۔ ندیم اپنے مضمون میں لکھتا ہے کہ جب گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین نے بیگم رانا لیاقت علی خان کو ان کے شوہر کے قتل کی خبر سنائی اور ان سے تعزیت کی تو اس سے 3.5 منٹ پہلے امریکی سفیر بیگم صاحبہ کو یہ خبر سنا کر تعزیت کر چکے تھے۔ یہ تمام عوامل ثابت کرتے ہیں کہ ملزم امریکی ہے، جس سے پہلے ہی وہ مشرق وسطیٰ میں ایسے جرم کیے ہیں۔ حکومت نے بیگم رانا لیاقت علی خان کو ہالینڈ میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا تاکہ انہیں خاموش کرایا جا سکے۔ امریکی وزارت خارجہ کی خفیہ دستاویزات میں لیاقت علی خان قتل کیس کے حوالے سے جو آخری دستاویز موجود ہے وہ 16 اکتوبر 1954 کو بیگم رانا لیاقت علی خان کا جاری کردہ ایک بیان ہے جو انہوں نے ہالینڈ کے دارالحکومت ہیگ سے جاری کیا تھا۔ اس بیان میں انہوں نے 6 سوالات اٹھائے تھے۔ پہلا، ایک ایسے موقع پر جب لیاقت علی خان ایک اہم پالیسی بیان دینے والے تھے اور اپنی مقبولیت کے انتہا پر تھے، انہیں کیوں قتل کر دیا گیا؟ دوسرا، قاتل کو ایسے موقع پر جب وہ بے بس کیا جا چکا تھا کیوں ہلاک کر دیا گیا؟ قاتل پر گولی چلانے والے پولیس اہلکار کو سزا دینے کی بجائے ترقی کیوں دی گئی؟ ملک میں چند اہم اور بااثر افراد لیاقت علی خان کو اپنے راستے سے کیوں ہٹانا چاہتے تھے؟ قائد اعظم کی شخصیت اور ان کے نام کو بعض اہم معاملات میں کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ان تمام سوالات کے جوابات فراہم کیوں نہیں کیے جاتے؟ محترمہ رانا لیاقت علی خان کے اٹھائے گئے یہ سوالات آج بھی اپنے جواب کے منتظر ہیں۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔